بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ ابدا۔ اخلاص للہیت۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر درست ہو، اس میں اخلاص للہیت موجود ہو، لوجہ اللہ عمل کیا جائے، تو پھر یقیناً وہ عمل باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور اگر عمل میں اخلاص و للہیت نہ ہو تو پھر وہ عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ ضائع کر دیا جائے گا، وہ ایک ایکسرسائز رہ جائے گی، وہ ایک آپ کی ایکٹیویٹی رہ جائے گی، وہ ایک آپ کا ایک عمل اور ایک حرکت رہ جائے گی، اس کی روح اس میں سے نکل جائے گی۔ جب روح نکل جائے گی، جس طرح جسم سے روح نکلنے کے بعد جسم بے جان ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے جب عمل کی روح نکل جاتی ہے، یعنی اخلاص و للہیت، تو وہ عمل بے جان ہو جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتا، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو پاتا۔ عمل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ارشاد ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، جن کا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، جن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کے ذریعے اس امت کو تعلیم ملتی ہے کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور پھر سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان مبارک سے یہ بیان فرماتا ہے کیا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادات سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو نبی کا عمل تو لوجہ اللہ ہوا کرتا ہے، ان کا تو ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم ہے کہ ہم اپنا ہر عمل اس میں اخلاص و للہیت پیدا کریں، اس کو لوجہ اللہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کیا کریں، اور لوجہ اللہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں بڑی خوب ایک حکایت بیان فرمائی ہے۔ ایک نیا نیا مرید تھا، اس نے جب اپنا مکان تعمیر کروایا تو اپنے شیخ کو اپنے مکان پر آنے کی دعوت دی، اور جب شیخ جب تشریف لاتے ہیں تو گھر کا معائنہ کرتے ہیں تو ایک ان کو روشن دان دکھتا ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے کھڑکی کیوں بنوائی ہے، یہ روشن دان تم نے کیوں بنوایا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میری تو یہی نیت تھی کہ اس سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ تو شیخ نے فرمایا کہ بندہ مومن کی نیت اس کے ایمان کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کی نیت ایک عظیم اس میں پہلو کار فرما ہونا چاہیے، عظیم پہلو ہونا چاہیے۔ تمہاری نیت اگر یہ ہوتی کہ اس روشن دان کو بنانے کا مقصد، اس کھڑکی کو بنانے کا میرا ارادہ یہ ہے کہ جب جب اذان ہوگی وہ اذان کے کلمات سن سکوں گا، جو مسجد سے نماز کے لیے پکارا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، تو وہ کلمات مجھ تک پہنچ سکیں گے۔ اس روشن دان بنانے کا مقصد اگر یہ ہوتا
تو تمہیں اس کھڑکی کے روشن دان کے بنانے کا بھی ثواب ملتا. سبحان اللہ. اور ایک اور انما الاعمال بالنیات کی شرح میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب فرشتے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں تو بعض لوگوں کے اعمال کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے القی تلک الصحیفہ، القی تلک الصحیفہ، 2 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے اس صحیفے کو ضائع کر دو، اس صحیفے کو پھینک دو. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو ہم نے تیرے بندے کو دیکھا اور اس نے یہ عمل کیا تھا، سن کر دیکھ کر ہم نے اس نیکی کو لکھا ہے. تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے لم یرید وجہی، اس کو ضائع کر دو، اس صحیفے کو پھینک دو. کیوں؟ لم یرید وجہی، یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ میری رضا کے لیے نہیں تھا، یہ میری خوشنودی کے لیے نہیں تھا، یہ لوجہ اللہ اس پہ عمل نہیں کیا ہے. یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ کروانے کے لیے، اپنے آپ کو پرہیزگار دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کو سخی ظاہر کرنے کے لیے یہ عمل اس نے کیے ہیں. القی تلک الصحیفہ، اس نامہ اعمال کو ضائع کر دیا جائے، پھینک دو.